حضرت نوح علیہ السلام کی پوری زندگی کی تفصیلی کہانی کچھ اس طرح ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پیغمبری اور دعوت۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم نبی تھے۔ آپ کا شمار ان 5 خاص نبیوں میں ہوتا ہے جنہیں اولو العزم نبیوں میں کہا جاتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت انسانی ہدایت کے لیے بھیجا جب لوگ شرک اور گمراہی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اللہ کو بھول چکے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مقصد تھا کہ اپنی قوم کو دوبارہ توحید کی طرف بلائیں اور انہیں گمراہی سے نجات دلائیں۔ آپ نے اپنی قوم کو نہایت حکمت اور نرمی سے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ آپ نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن قوم نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور اپنے باپ دادا کے طریقوں پر سختی سے قائم تھے۔ 2. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا رد عمل۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سالوں سال اپنی قوم کو لگاتار سمجھایا، لیکن قوم کے بڑے سرداروں نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے آپ کا مذاق اڑایا۔ ان لوگوں نے کہا، یہ شخص تو ہماری طرح کا ایک بشر ہے، آخر ہم اسے کیوں مانیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بڑے لوگ جو خود بھی گمراہ تھے، عام لوگوں کو بھی بہکاتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں پر عمل نہ کریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دن رات کھلم کھلا اور چھپ چھپا کر ہر طریقے سے اللہ کی طرف بلایا، لیکن ان کی قوم نے ہر طرح سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا، اے نوح، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ 3. حضرت نوح علیہ السلام کی لمبی جدوجہد۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صبر اور استقامت کے ساتھ لگاتار اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ آپ نے تقریباً 950 سال تک یہ فریضہ انجام دیا۔ اس دوران کچھ بہت ہی کم لوگ آپ پر ایمان لائے، لیکن قوم کی اکثریت سرکشی اور کفر پر قائم رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا دور اس قدر طویل تھا کہ قرآن نے آپ کو صبر کا نمونہ قرار دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مسلسل جدوجہد کے باوجود جب قوم نے ایمان نہیں لایا اور اپنی گمراہی پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا اور اب کوئی اور شخص ایمان نہیں لائے گا۔ 4. کشتی کی تعمیر اور عذاب کا آغاز۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک بڑی کشتی بنائیں کیونکہ ایک عظیم طوفان آنے والا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق لکڑی کی ایک بڑی کشتی بنانی شروع کی۔ جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو آپ کی قوم کے لوگ آپ کا مذاق اڑاتے اور کہتے، یہ شخص تو کشتی بنا رہا ہے جبکہ ہم خشک زمین پر ہیں، بھلا پانی کہاں ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ایمان والوں اور جانوروں کے جوڑوں کو کشتی میں سوار کر لیا اور پھر اللہ کا عذاب شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے پانی نکالا اور آسمان سے بارش برسائی۔ یہ ایک بہت ہی خوفناک طوفان تھا جس سے پوری زمین ڈوب گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی موجوں پر تیرنے لگی اور وہ سب لوگ جو کشتی میں سوار تھے محفوظ رہے، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے وہ سب اس طوفان میں غرق ہو گئے۔ 5. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان بتایا جاتا ہے، وہ بھی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا اور کافروں میں شامل تھا۔ جب طوفان شروع ہوا اور پانی ہر طرف پھیل گیا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ پہاڑ کی طرف بھاگ رہا ہے تاکہ بچ سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور کہا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ لیکن آپ کے بیٹے نے جواب دیا، میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا،
مگر وہی جنہیں اللہ رحم فرمائے۔ لیکن آپ کا بیٹا اپنی ضد پر قائم رہا اور پہاڑ کی طرف بھاگ گیا، اور پھر ایک بڑی موج آئی اور اسے ڈبو دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام بہت غمگین ہوئے اور اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے نوح، وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس نے نافرمانی کی راہ اختیار کی ہے، سو تم مجھ سے وہ سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو سمجھا دیا کہ نجات صرف ایمان والوں کے لیے ہے، چاہے کوئی کتنا ہی قریبی رشتہ کیوں نہ ہو۔ یہ ایک بڑی آزمائش تھی حضرت نوح علیہ السلام کے لیے، لیکن آپ نے اللہ کے فیصلے کو تسلیم کیا۔ 6 طوفان کے بعد کا واقعہ۔ طوفان کے بعد جب زمین پر تمام کافر گرکز ہو گئے اور پانی نے زمین کو ڈھانپ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی جذب کر لے اور آسمان کو حکم دیا کہ بارش بند ہو جائے۔ دھیرے دھیرے پانی کم ہونے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑ جدی پر جا کر رک گئی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی میں سوار تمام مومنین نے کشتی سے اتر کر نئی زندگی کا آغاز کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے زمین پر پھر سے آباد کاری کی اور اپنی نسل کو اللہ کی عبادت اور توحید کی راہ پر لگایا۔ 7 حضرت نوح علیہ السلام کی آخری زندگی۔ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی باقی زندگی اللہ کی عبادت اور ہدایت کے پیغام کو عام کرنے میں گزاری۔ آپ کا شمار عظیم صبر اور استقامت کی مثال بننے والے نبیوں میں ہوتا ہے۔ آپ نے ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو حق کی دعوت دی، مگر جب قوم نے انکار کیا تو اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ 8 حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات اور سبق۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی اور ان کے واقعے سے ہمیں بہت سے سبقات ملتے ہیں۔ 1 صبر اور استقامت۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تک مسلسل دعوت کا کام کیا اور اپنی قوم کی مخالفتوں کے باوجود اللہ کی راہ میں قائم رہے۔ ان کی زندگی ہمیں صبر اور جدوجہد کرنے کا سبق دیتی ہے۔ 2 اللہ پر بھروسہ۔ آپ نے ہر مشکل اور آزمائش میں اللہ پر بھروسہ رکھا اور آخر کار اللہ نے آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو نجات دی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکل حالات میں بھی اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ 3 گمراہی سے بچنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا انجام اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے پیغام کو نظر انداز کرتے ہیں اور گمراہی میں پڑے رہتے ہیں، ان کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ 4 عذاب اور نجات۔ اللہ کا عذاب ان لوگوں پر آتا ہے جو سرکشی اور کفر میں مبتلا ہوتے ہیں، جبکہ نجات صرف ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے حکم کی پیروی کرتے ہیں۔ نتیجہ، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ایک زبردست سبق ہے کہ ہمیں ہمیشہ حق کی راہ پر قائم رہنا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ ہمیں اللہ کی مدد پر مکمل یقین رکھنا چاہیے اور اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔